السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل کے جدید سائنسی زمانے میں یہ جادو، ٹوٹکے ٹونے، سفلی علم، کالا علم، شرک اور یہ مسئلہ جتنا عام ہو چکا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور غیر مسلم معاشروں کی، غیر مسلم ممالک کی بات تو چھوڑیے، ہمارا ملک عزیز پاکستان جس کی 98% آبادی مسلمان ہے، وہاں بھی ہمیں ہر جگہ یہ ایمان اور مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کے لٹیرے، یہ نام نہاد عامل اور جو در حقیقت جادوگر اور شیطانی علم کے مبلغ ہوتے ہیں، یہ ہمیں ہر جگہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ اپنے اڈے بڑی جرت کے ساتھ سجا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہ ہی ان کے خلاف حکومت حرکت میں آتی ہے اور نہ ہی عام مسلمانوں کو کبھی اس موضوع پر سوچنے کی توفیق ہوئی ہے۔ گلیوں محلوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، سڑکوں اور بڑی شاہراہوں کا غرض یہ کہ شہر کی ہر دیوار، پل، اخبارات کے صفحات ان شیطان کے شاگردوں کے جو در حقیقت شیطانی علم کے ذریعے انسانیت کی تکالیف کو تو کیا کم کریں گے، یہ مزید مسائل میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں۔ ان کے مکروہ، غلیظ اور بدبودار اشتہارات ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، مگر نہ ہی کبھی ہماری سپریم کورٹ نے اس بات پر از خود نوٹس لیا ہے، نہ ہی شہر کی انتظامیہ نے کبھی کوئی اس بات پر قدم اٹھایا ہے، اور نہ ہی کسی عاشق رسول کے کانوں پر کبھی جوں رینگی ہے۔ دوستو، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہمارے محلوں میں شراب اور عصمت فروشی کے اڈے کیا اتنی بہادری سے اور کھلم کھلا کوئی چلا سکتا ہے؟ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ان سب برائیوں کے یہ مجموعے، یہ نام نہاد بابے، نام نہاد عامل جس طرح کھلم کھلا اپنے اڈے چلا رہے ہیں، تو ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے یقیناً اپنے شہروں کی دیواروں پر دیکھا ہوگا کہ کس قدر بے خوفی اور تمتراک سے یہ دین اور ایمان کے لٹیرے بڑے بڑے الفاظ میں اپنا نام، شرکیہ دعوے اور اپنا مکمل فون پتہ اور ساتھ فون نمبر کے ساتھ سب کچھ لکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ دعوے ایسے شرکیہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کاموں کا کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے دعوے کر جاتے ہیں کہ اپنا ایمان بندے کو خطرے میں پڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہ نام نہاد عامل اور یہ بابے جو حقیقت میں جادوگر ہوتے ہیں، ان کے اڈوں پر ہوتا کیا کچھ ہے اس سے کوئی بھی ذی شعور واقف نہیں، مگر برسوں سے ان کے آس پاس زندگی بسر کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی شاید ان کا وجود اپنے ذہن میں قبول کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے جذبات چند روپے یا کھانا چوری کرنے والے بچے کے خلاف تو فوراً بھڑک جاتے ہیں، اور وہ اس سے اتنا بدلہ لیتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کو مار بھی ڈالتے ہیں۔ ساتھ ہی یورپ میں گستاخی کرنے والے کسی گستاخ رسول کے خلاف بھی ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں، اتنے بھڑکتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم اپنے ہی بھائیوں کی املاک کو جلا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جذبات اگر نہیں بھڑکتے تو کفر و شرک اور عظمت فروشی کے ان اڈوں کے خلاف نہیں بھڑکتے جو ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس، ہمارے پاس بیٹھ کر اللہ اور اس کے پاک کلام کی، اس کے رسولوں اور فرشتوں کی، غرض یہ کہ دین کے ہر شعائر کی، ہر اسلامی چیز کی ناقابل بیان توہین کر کے اپنا استاد جو حقیقت میں شیطان ہوتا ہے اس کو خوش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واضح رہے کہ یہ جادو ایک ایسا علم ہے کہ جب تک نعوذ باللہ جادو سیکھنے کا خواہش مند اللہ تعالیٰ کی جگہ شیطان کو اپنا خدا نہ مان لے اور قرآن پاک کی جی بھر کر بے حرمتی نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نہ کرے، غرض یہ کہ ہر شیطانی اور ہر ذلیل کام نہ کر لے، شیطان اپنا جادو کا علم اس تک منتقل ہی نہیں کرتا۔ جادو اور شیاطین کے زور پر ظلم اور قتل و غارت کا یہ بازار جو گرم کیے رکھتے ہیں، جس طرح یہ خواتین کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی تھانے میں نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی عدالت میں درخواست دائر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ریلی نکالتا ہے۔ دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے 1 سال قبل ایک فرمان یہ جاری کیا تھا کہ ساحروں، عاملوں اور جادوگروں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن میں 3 جادوگروں کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن سعد نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی کو محض اس لیے قتل کروا دیا تھا کہ وہ جادو کا شوق رکھتی تھی۔ واضح رہے کہ ہم ہرگز قانون میں ہاتھ لینے کی بات نہیں کر رہے، ہم جذبات کو بے لگام کرنے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے معاشرے کے اس ناسور کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور ارباب حکومت کی توجہ اس طرف دلائی جائے۔ ہم تو بس اس اجتماعی بے حسی پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا
کیا وجہ ہے کہ ذرا سی بات پر بھڑک جانے والے ہمارے مسلمان بھائی اپنے ہی معاشرے میں پھیلے ہوئے ان جادوگروں اور ان غلیظ لوگوں کو آرام سے برداشت کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔